السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، قرآن عظیم و شان ایک خوبصورت کتاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت تحفہ ہم سب لوگوں کے لیے، اور اس سے بھی بڑھ کے جو قرآن کا تعارف ہے نا، دیٹ از کہ اٹ از اے مینول بک فار آل ہیومن بینگس۔ انسان جب کوئی گیجٹ یا کوئی بھی چیز خریدتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو ایک مینول بک پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اس بک لیٹ میں تمام انسٹرکشنز بتا دی جاتی ہیں کہ ہاؤ ٹو پرفارم your experiences upon these gadgets to work them in proper manners۔ مگر ایک جو انسان ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مینول بکلیٹ بھیجا ہے نا، وہ اپنے اندر بے شمار مظاہر رکھتا ہے، اور ان مظاہر کی اگر بات کی جائے تو ان مظاہر کو ایکسپلور کرتے ہوئے وی فاؤنڈ اٹ کہ قرآن از فل آف تھراپیوٹیکل پراپرٹیز۔ مگر ان تھراپیوٹیکل پراپرٹیز کو ایکسپلور کرتے بعد آئی آلویز ونڈرڈ کہ اگر قرآن جس کے بارے میں یہ کلیم کیا گیا کہ شفاء لما فی الصدور، تو وہ سینوں کو شفا بخشنے والی شے کو نازل کرنے والا، اس کا کریٹر اور اس کو نازل کرنے والا پروردگار، وہ خود کتنا فل آف پراپرٹیز اور پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہوگا۔ اس چیز کو دیٹ تھنگ pushed me, tend me toward learning and exploring the actual meanings of the attributes of Bari Ta'ala. And the very first name that we are reflecting upon is Al-Jabbar۔ الجبار کے روٹ ورڈس کو دیکھا جائے تو دیٹ از جبرا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کی رفع گری کر دینا یا کسی ٹوٹی چیز کو ریپیئر کرنا۔ فار انسٹنس ان عربک وی سے جبیرہ فار دا پروسیس جو ایک بروکن بونس کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹو پلاسٹر دا بونس، اور اس طرح سے پلاسٹر کرنا کہ بعد میں اس ٹوٹے کا نشان بھی نہ رہے۔ باری تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں بعض اوقات کی چیزیں لکھ کے بھیجی ہیں جو وقتی طور پہ ہم انسانوں کو نفسیاتی اور مختلف قسم کی توڑ پھوڑ کا شکار کر دیتی ہیں۔ اینی بزنس ڈکلائن، بزنس گروتھ ڈکلائن، یا کچھ بھی نا، ہم انسان ہیں تو ڈیزاسٹرس سچویشنز یا کوئی بھی بہت ہی ویئرڈ قسم کی گلومی قسم کی سچویشن آ جاتی ہے تو ہم انسان بجائے شکوہ کرنے کے قسم کی آرٹس کو بھی سوچ سکتے ہیں، اینڈ دیٹ از قسم کی آرٹ از سم سارٹ آف دا آرٹ جس میں جاپنیز ٹوٹے ہوئے برتنوں کو ود دا ہیلپ آف گولڈ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیٹ بروکن پارٹ یا دیٹ بروکن پاٹ آلویز ٹرنڈ انٹو اے ویری بیوٹیفل کریشن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی نا ہم انسانوں کے اندر کوئی ایسا ہی پروسیس رکھا ہے۔ پہلے تو وہ پیاری ذات ہمیں توڑتی ہے کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی چیز کے تھرو، اور دین وہ اس ٹوٹے پارٹ سے ہمارے اندر ایک نور داخل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ خوبصورت ذات اس نور کو جب داخل کرتی ہے نا ہمارے اندر، تو ٹو سم ایکسٹینٹ وی پیپل اور ہماری جو بروکن سولز ہوتی ہیں نا، دے آلسو ٹرن انٹو سم سارٹ آف کسنگی آرٹ میڈ بائی جاپنیز۔ تو صرف ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو ایسی پیاری ذات ہے نا۔ الجبار کی میننگس کو تھوڑا ریفلیکٹ کریں تو وی ایکسپلور اٹ کہ وہ آپ کے وونڈس کو ایسے انداز میں ہیل کرتا ہے کہ اور ایسے انداز سے ان کو فکس بھی کرتا ہے اور مینڈ بھی کرتا ہے کہ ان چیزوں کے نشانات باقی نہیں رہتے، اور ہماری ایک نئی پرسنالٹی نکل کے سامنے آتی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ باری تعالیٰ کے اس خوبصورت کلام کو، جس کو انہوں نے ہمارے لیے ایک مینول بکلیٹ بنا کے بھیجا ہے اس دنیا میں، اس کو بھی ایکسپلور کریں اور رب تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں۔ صلوات والسلام نے دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ یہ فرمایا کہ اپنی نماز کے 2 سجدوں کے درمیان میں اپنا معمول بنا لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگا کرو، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی واسمعنی ورفعنی۔ اب اس دعا کے اندر جو دیگر الفاظ یوز ہو رہے ہیں ٹو میکسیمم ایکسٹینٹ ان کا میننگ ریگولرلی ہمیں پتہ ہوتا ہے، اللہم اغفر لی، مغفرت، رحم، عافیت، ہدایت، اور ان تمام چیزوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہیں پہ ورڈ ایک درمیان میں چھوٹا سا آ گیا، واجبرنی، اینڈ اٹ ایکچولی مینس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے زخموں کو، میرے وونڈس کو مینڈ کر دیجئے، نہ صرف ان کو فکس کیجئے بلکہ ان کو مینڈ کر دیجئے۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اسپیشلی اگر کوئی ڈیولپنگ سچویشن آتی ہے تو اس میں الجبار کو ضرور یاد رکھیے گا۔ ٹل دین ایکسپلورنگ این ادر بیوٹیفل اینڈ ہارٹ اویکننگ نیم آف اللہ